علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، ہم بھی آپ کی دعاؤں سے خیریت سے ہیں۔ ناظرین، ہمارا خصوصی پروگرام جس کا نام ہے نور رمضان، جسے لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ کے مسائل اور علماء اہل سنت کے جوابات سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد رضا مصباحی صاحب قبلہ، جن سے ہم آپ کے بھیجے ہوئے سوالات عرض کریں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کی طرف سے ان سوالات کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے ہم پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے حضرت کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ آپ بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ حضرت پہلا سوال آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جی السلام علیکم حضرت، میرا سوال ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو تراویح پڑھا سکتی ہے کیا جماعت کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں، عورتوں کے جماعت کے حوالے سے فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ عورتیں جماعت سے، یعنی صرف عورتیں ہوں اور اس میں عورت ہی امامت ہو، تو یہ نماز ان کی مکروہ ہوتی ہے۔ صرف عورتیں ہوں تو حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہا اپنی نماز ادا کریں گی۔ لیکن بالفرض اگر کہیں خاتون ایسی ہیں کہ جماعت سے کر ہی رہی ہیں، تو ان کا جو امام ہوگا وہ ان کے بیچ میں کھڑا ہوگا، یعنی اپنا جو امام آگے کھڑا ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کا بیچ میں ہی کھڑا ہوگا۔ لیکن پھر بھی ان کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ تنہا اپنی نماز ادا کریں گی۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ ہاں، یہ صورت آ سکتی ہے ایک جگہ، جیسے مان لیجیے کہ عالمہ خاتون ہے اور باقی گھر کی عورتیں ہیں وہ کچھ جانتی ہی نہیں ہیں، اور یہ کہ اگر وہ جماعت سے پڑھائیں تو پڑھ لیں گی، ورنہ تو وہ بھی نہیں پڑھیں گی، ہے نا۔ وہ عشاء بھی بہت مشکل سے پڑھتی ہیں، اس کے بعد وہ سونا ہی سونا ہے ان کو، چاہے جو آپ بتا دیں۔ تو اگر ایسی جگہ معاملہ ہے تو آپ ان کو تیار کرا لیں، کم از کم نہ پڑھنے سے کچھ پڑھنا بہتر ہے، اور پھر بیچ میں امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت، کیا عورتیں مرد حضرات کی جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تراویح پڑھنے میں؟ دیکھیں، عورتیں مرد کے ساتھ اس وقت شامل ہو سکتی ہیں جب چند ایک چیزوں کا لحاظ کیا جائے۔ نمبر ایک، با پردہ آئے، اور با پردہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جیسے امام ہے اس کے پیچھے مردوں کی جماعت ہوگی، اور اس کے بعد اگر بچے ہوں گے تو بچوں کی جماعت ہوگی، اور پھر پیچھے عورتوں کی جماعت ہوگی، صف لگے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ امام صاحب نے ان کی امامت کی نیت بھی کی ہو، تو پھر ان کی اقتداء صحیح ہوتی ہے اور پڑھ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی پردے کا اہتمام بہت ضروری ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ اس میں جیسے اگر ایک آڑ کر لیں، ہاں، یہ بھی ہو آڑ سکتا کے ہے۔ بعد با پردہ ہو کے وہ جماعت کریں، جماعت شامل ہو جائے۔ ہاں، آڑ کر کے بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہتر یہی ہوگا کہ ایک ہلکا پردے کا آڑ آپ لے لیں، اس کے پیچھے عورتیں رہیں، باقی ادھر آگے مرد رہے۔ جیسے مثال طور پر آپ یہ جو کمرہ آپ لے لیں، ہے نا، اس کمرے میں ہی جماعت بنی ہوئی ہے اور ادھر خواتین کھڑے ہو جائیں، تو اس طور پر بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ والی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ حضرت، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت، کیا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ ایک ہمارے پاس آدھا کلو چاندی ہے اور 1.5 تولہ سونا ہے، اس پر کیا زکوٰۃ نکلے گی؟ اور کیش کچھ بھی نہ ہو تو اس کنڈیشن میں کیا کرے، اور زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے؟ آدھا کلو چاندی اور 1.5 تولہ سونا۔ 1.5 تولہ سونا ہے۔ دیکھیں، جب آدھا کلو چاندی اور 1.5 تولہ سونا ہے تب تو ان دونوں کو پیسوں میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ پیسوں میں کنورٹ اس لیے، آدھا کلو چاندی کی جو بھی آج کی مارکیٹ ویلیو قیمت ہوگی وہ آپ نکال لیجئے، اور اسی طرح سے 1.5 تولہ سونے کی جو قیمت ہوگی وہ نکال دیجئے۔ دونوں کو مکس کیجئے، ٹوٹل کیجئے۔ ٹوٹل کرنے کے بعد آپ نے کہا کچھ اور نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہی آپ کے پیسے ہوئے، تو اب اس سے آپ کا جو حاجت اصلیہ ہے اس کو مائنس کر دیں آپ۔ حاجت اصلیہ سے مراد یہ کہ اس ماہ کا گھر کا راشن آپ لانا ہے،
وہ مائنس کر لیں. اس ماہ بجلی کا بل ہے، بچوں کی اسکول فیس ہے، جو بھی بیسک ضرورت ہے وہ آپ مائنس کر لیں گے. کسی کو قرض دینا مائنس کر لیں. مائنس کرنے کے بعد اب اس ٹوٹل کا اگر اتنا بچتا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی آ جائے تو پھر تو آپ نصاب پہنچ رہا ہے اور آپ پر زکوٰۃ بنے گی. ٹھیک ہے. اور آج کے ریٹ میں تقریباً 48 سے 50 ہزار کے بیچ میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عالم. ماشاء اللہ. اگلا سوال لیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں خاموش بیٹھنا بھی ہر سانس کے بدلے میں اللہ ثواب دیتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے، پر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جو حضرات موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں ان کو ثواب نہیں ملتا. خاموش بیٹھنے کا ثواب ملے گا لیکن قرآن اگر موبائل میں دیکھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہ کہاں تک صحیح ہے حضرت؟ دیکھیں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی نے بیان کیا ہے جو کچھ ہوا ہے تو بیان کرے کوئی، جواب دے کوئی، یہ الگ انصاف نہیں ہے، ہے نا. ہونا ہی چاہیے تھا جب آپ کے یہاں ہوا پر کوئی عالم صاحب ہیں بتا رہے ہیں تو پروگرام کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ ادب سے جائیں، حضور والا ایک مسئلہ سمجھنا ہے. بولے کیا؟ آپ نے یہ جو بیان فرمایا کہ موبائل سے دیکھ کر پڑھنے میں ثواب نہیں ملتا، آخر ایسا کیوں ہے؟ پڑھ تو قرآن رہے ہیں. تو پھر وہ معقول آپ کو اس کا جواب دیں گے، کیونکہ کہنے والا اپنی بات کی وضاحت کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ میں نے کس سینس میں اور کیوں کہا ہے نا. تو ہونا تو یہی چاہیے. اور گزارش کروں گا خاص طور سے دارالفتہ میں بہت مسئلے آتے ہیں کہ ایک رات کو خطیب آئے تھے، فلاں جگہ روایت بیان کر کے چلے گئے، آپ بتائیے کہاں ہے. بھائی انہوں نے تقریر تیار کی ہے نا، وہ ان کی ذمہ داری ہے. بیچارے مفتی صاحب کی ذمہ داری تھوڑی کہ بیٹھ کے اب صفحات ڈھونڈتے رہیں. خیر، اب بات لیتے ہیں موبائل پر قرآن پڑھنے پر ثواب نہیں ملتا. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ثواب نہیں ملتا جو قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے پہ ملتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت قرآن کو چھونا ایک الگ ثواب ہے، تو وہ اس کو چھونا بھی عبادت میں شامل ہوگا، اور یہاں قرآن چھونا نہیں پایا جا رہا، اس لیے کم ثواب ہو سکتا ہے. اور اگر کہہ رہے ہیں کہ بالکلیہ ملے گا ہی نہیں تو پھر تو یہ قول ان کا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اس بندے نے پڑھا تو قرآن ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قرآن ہاتھ میں ہو یا قرآن کی طرف دیکھ ہی رہے ہو. آپ بغیر دیکھے بھی قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. تو جب آپ بغیر دیکھے قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو موبائل پر دیکھ کے پڑھنے پہ کیوں نہیں ملے گا؟ ہے نا. ثواب بالکل ملے گا. حضرت نے جو بتایا ہے ان کا قول اس معنی میں تو صحیح بالکل بھی نہیں ہے، باقی ان کی وضاحت ان کے ذمہ ہے. واللہ تعالی عالم. اگلا سوال لیتے ہیں. سوال لمبا ہے. میرا سوال زکوٰۃ کے تعلق سے ہے. میری میڈیکل شاپ ہے، اس میں جو بھی میڈیسین آئٹم ہیں اسے تجارت کے واسطے لایا ہوں، تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی چاہے ان آئٹم میڈیسنز کو 1 سال ہوا ہو یا نہیں. اب کیونکہ میڈیسن آئٹم کی سیل پرچیز تو روز ہی ہوتی ہے تو 1 سال پورے ہونے کا رول کیا رہے یا نہیں کلیئر کرے. اب ان میڈیسن آئٹم پر زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جانی چاہیے؟ کیا ٹوٹل میڈیسن آئٹم کا پرچیسنگ ریٹ 2.5% ادا کرنا ہے یا جس اماؤنٹ میں سیل کرنا ہے اس ٹوٹل اماؤنٹ کی زکوٰۃ رہے گی 2.5%؟ اب ایک سوال یہ بھی ہے، اس میں اگر سیل کرنے والا اماؤنٹ میں سے زکوٰۃ دینا ہے تو یہ بہت سے آئٹم میڈیسین میں فکس نہیں رہتا کیونکہ ڈسکاؤنٹ بھی دینا ہوتا ہے. بہت سے آئٹم میڈیسنز پر تو رکھی ہوئی میڈیسنز آئٹم کا پہلے سے فکس نہیں رہتا ہے، فیوچر میں وہ کتنے میں کسٹمر کو سیل ہوگی. پرنٹ ہونے کے بعد بھی وہ کم ریٹ پر بھی سیل کرنا ہوتی ہے کبھی کبھی. گزرے ہوئے سالوں میں اب تک ٹوٹل آئٹم میڈیسنز کا پرچیسنگ ریٹ کی ہی 2.5% زکوٰۃ دیتا آیا ہوں، چاہے وہ 4 دن پہلے ہی کیوں نہیں لایا گیا شاپ میں. کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ حضرت جواب عنایت. ماشاء اللہ. چلے آپ ہی کی فیلڈ سے ہے تو جی دیکھیں یہ جو بات ذہن میں آتی ہے نا کہ کچھ دوائیاں ایسی جو ہم کل خرید کے لائے ہیں، اب رمضان شروع ہو گیا ہے تو اس کو تو ابھی 2 دن ہوئے ہیں، اور کچھ ایسی تھی جو ہم لائے تھے شروع میں وہ تو کب کی بک کے ختم ہو چکی ہے.
تو سال گزرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور یہ صرف اس جگہ نہیں ہے، بلکہ مان لیجیے کرانے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کوئی بھی سیلنگ بائنگ کا کام ہے تو وہاں یہ چیزیں آئیں گی۔ تو دیکھیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے آج آپ نے دکان میں اپنے سامان بھروایا اور ٹوٹل جب آپ نے کیا تو یہ آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج آپ کا مال مالک نصاب ہے اور یہ نصاب بھر مال ہے، تو یہ سال آج آپ کا شروع ہو گیا، یعنی 11 یا 12 رمضان کو آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ اب اس بیچ میں ہو سکتا ہے یہ سامان بک رہا ہے، ریکور دوسرا آ رہا ہے، بک رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب جیسے نیکسٹ 11 رمضان آئے گا، پھر آپ ایک دکان پہ ایک نظر ماریے گا، دیکھیے ٹوٹل کیجئے، اور ٹوٹل کرنے کے بعد اب دیکھیے کہ کیا نصاب بھر دوائیاں اب بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اب بھی نصاب بھر دوائی ہے آپ کی دکان پر، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو پہنچتی ہے اتنی دوائیاں ہیں، تو اب یہ آپ کی زکوٰۃ کا سال کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگرچہ وہ دوائیاں 1 گھنٹے پہلے آپ لے کر آئے ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک دوائی کی بوٹل پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اس کے جنس پر سال گزر گیا کافی ہے۔ اب رہا مسئلہ دوسرا کہ زکوٰۃ کس ریٹ پر نکالیں، سیلنگ ریٹ پر یا بائنگ ریٹ پر؟ تو دیکھیں اس کے سلسلے میں، کیونکہ دیکھیں جب ہم بائی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہو آپ ہمارے اچھے تعلق ہیں تو آپ ہمیں فل ڈسکاؤنٹ پہ دے دیں گے جتنا بھی بنے گا، کہ چلے یار کماتے ہی ہیں کسی اور سے نہ کمائیں، لیکن کسی اور سے دیکھ رہے ہیں تو یار یہ تو پتہ نہیں کب آئے گا، اس کو دبا لیا جائے اچھے سے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو دوائیاں آج آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں اس کی آج مارکیٹ ویلیو کیا ہے، تو جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے نا، مارکیٹ قیمت، اس پر ہم اس کو دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آج ان دوائیوں کی مارکیٹ قیمت کیا ہے، اس کے اعتبار سے راؤنڈ فگر نکال کر اس کا آپ 2.5% نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں آئے کہ حضرت مارکیٹ ویلیو بھی دو طرح سے ہے، ایک تو ہول سیل والا اور ایک ریٹیل والا، تو اب ہم کون سا نکالیں؟ تو یہ یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ کس طرح سے بیچتے ہیں یا کس طرح سے خریدتے ہیں۔ اگر آپ ہول سیل میں لیتے ہیں تو آج ہول سیل مارکیٹ ریٹ جو ہوگا، اور آپ ریٹیل میں لیتے ہیں تو ریٹیل کا ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کسی کو اور دماغ میں آئے تو اس کو بھی میں شامل کر ہی دوں، اب بات نکل گئی ہے تو، کہ حضرت ہم کچھ دوائیاں ہول سیل پہ لیتے ہیں اور کچھ ریٹیل پہ لیتے ہیں، آپ کیسے کریں گے؟ تو اس میں غالب کا اعتبار کریں گے، یعنی اکثر دوائیاں آپ ہول سیل پہ لے رہے ہیں تو اکثر کا اعتبار کر کے، اور کم ریٹیل والی ہے تو ریٹیل، ہے نا، اکثر کا اعتبار اس میں کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ درود پاک پڑھیں گے آپ لوگ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت جواب عنایت فرمائے۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا فرماتے علماء کرام، کیا اگر امام شافعی ہو اور مقتدی حنفی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تفصیل سے دیکھیں مسئلہ پیش آتا نہیں ہے لیکن پوچھ لیا جاتا ہے، ہاں وہ کب آئے گا جب کوئی کیرل ویرل گیا ہے تو اس ٹائم مسئلہ پیش آتا ہے۔ خیر اب مسئلہ آیا تو دیکھ لیتے ہیں۔ امام شافعی ہے، مقتدی حنفی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ امام صاحب جو ہیں وہ مسائل طہارت و نماز میں فقہ حنفی کی رعایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا پھر اس نماز میں انہوں نے فقہ حنفی کی رعایت کی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے امام کی عادت کہ یہ مسائل طہارت و نماز میں فقہ حنفی کی رعایت کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے کہ ان کو معلوم ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے حنفی حضرات بھی ہیں، تو اس لیے وہ اس کی رعایت کرتے ہیں، اگرچہ خاص اس نماز کا نہیں معلوم ہے کہ ان کی عادت آپ کو معلوم ہے، تو اس صورت میں اس حنفی کی شافعی کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اور ان کی عادت یہ معلوم ہے کہ یہ مسائل طہارت میں فقہ حنفی کی بالکل رعایت نہیں کرتے، بالکل معلوم ہے آپ کو یقینی طور پر، تو پھر ایسی صورت میں ان کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت کی عادت طیبہ کیا ہے کہ رعایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسی جگہ میں جیسے ہم کبھی کبھی چلے گئے تو ایسی صورت میں نماز اگر پڑھی تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے امام کے پیچھے پڑھیں یا تنہا پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ ماشاء اللہ۔
اگلا سوال لیتے ہیں، کیا اس پیسے پر بھی زکوٰۃ ہوگی جو پیسہ بزنس میں انویسٹ کیا ہے لیکن کوئی پروفٹ نہیں ہوا؟ دیکھیے انویسٹ کرنے کا مطلب یہ کہ وہ پیسہ ختم ہو گیا اگر، ہے نا، تو جو چیز ختم ہو چکی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں بنتی ہے۔ انویسٹ کرنے مطلب ہے کہ آپ نے وہ پیسہ خرچ کر کے سامان خرید لیا ہے تجارت کا، بیچنے کا، جی تو یہ مال تجارت موجود ہے، تو یہ اب نصاب کو پہنچے گا تو زکوٰۃ آپ کو دینی ہے نا۔ پروفٹ ہونے نہ ہونے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ آپ کے پاس مال تجارت اگر 52.5 تولہ چاندی قیمت کو پہنچ رہا ہے، صاحب نصاب ہو چکے ہیں، اب سال گزرنے پہ آپ زکوٰۃ نکالتے رہیے، ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں، فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ آج کل جہالت کے دور میں کسی شخص کو توبہ کس طرح کروائی جائے، کیونکہ ہمیں اور اس بوڑھے شخص کو کلمہ کفر کا علم نہیں ہوتا، اور کسی نے کلمہ کفر بقا ہے یا نہیں، تو ایسا شخص توبہ کس طرح سے کرے؟ دیکھیں اس کی جو لاسٹ لائن ہے کہ اس شخص میں کلمہ کفر بقا ہے کہ نہیں بقا ہے، تو جب بقا ہے نہیں بقا کنفرم نہیں ہے تو پھر اب اس سے توبہ کی حاجت کیوں پڑ گئی ہے؟ توبہ کی حاجت تو اسی وقت پڑے گی جب وہ کوئی ایسا قول کر دیتا ہے جو خلاف شرع ہو۔ اب ضرورت پڑتی ہے کہ ان سے توبہ کیسے کروائی جائے، کیونکہ مان لیجیے عمر دراز ہیں تو آپ کی بات مانیں گے نہیں، یہ مسئلہ آتا ہے۔ باقی جب ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو ضروری تھوڑی سب کو آپ توبہ کراتے پھریں گے، ہے نا۔ اب مسئلہ لے لیتے ہیں کہ ان سے کوئی قول ایسا سردد ہو گیا ہے جو خلاف شرع تھا، اب ان سے توبہ کروانی ہے، تو ٹھیک ہے، تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ممکن کیا ہوتا ہے کہ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ عموماً جو اپنے سے کم عمر کے ہیں اور صاحب علم نہیں ہے تو ان کو وہ توجہ نہیں دیتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، لیکن کوئی صاحب علم ہوگا جن کو وہ بزرگ و محترم سمجھتے ہیں، اگر وہ توجہ دلائیں تو بالکل ان کی بات مانتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے بوڑھے نہیں سنتے، ایسا نہیں ہو کسی کی نہیں سنتے بھائی، وہ بھی سنتے ہیں، لیکن اب ان کے عمر کا تقاضا ہے تو وہ ان کے عمر کا یا ان کے لیول کا علم والا کوئی ہو، تو جیسے آپ کے سامنے کچھ ہوا تو آپ اپنے محلے کے امام صاحب سے رابطہ کریں، امام صاحب ان کو بڑی محبت سے بلا کر سمجھا دیں گے اور وہ رجوع کر لیں گے، توبہ بھی کر لیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معاملے بگڑتا کیا ہے، ہم کہ ارے اتنے بوڑھے ہو گئے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو پتہ نہیں ہے دین میں کیا ہوتا ہے، اب وہ بگڑ جائیں گے، ہے نا، کیونکہ وہ عمر جو اس پہنچ چکی ہے نا تو ان کا عزت نفس اب تھوڑے تھوڑے میں وہ مجروح ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو قبول جلدی نہیں کرتے ہیں۔ تو حکمت و دانائی یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے اور اچھی نصیحت کے ذریعے ان کو بلائیں گے تو بالکل ایکسیپٹ کرے گا۔ توبہ ہے کیا بھائی، کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے کون منع کرے گا، سب راضی ہوتے ہیں، بس پڑھوانے والا کبھی کبھی وہ اس انداز میں پڑھواتا ہے کہ سامنے والا منع کرتا ہے، ورنہ کلمہ پڑھنے سے کوئی انکار نہیں کرتا نا، ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یا اللہ یا رسول۔ اگلا سوال لیتے ہیں، ایک سوال ہے، نیند لگنے سے پہلے برا خیالات آئیں اور احتلام ہو گیا، اس سے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں شاید پہلے سیشن میں بھی آ چکا ہے یہ مسئلہ کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں بس جب غسل کریں گے تو غرارہ نہ کریں اور ناک میں اس طور پر پانی نہ چڑھائیں کہ دماغ تک چڑھ جائے، ان چیز کا خیال رکھ کے غسل آپ کر لیں، آپ کا روزہ بالکل کنٹینیو رہے گا، واللہ تعالی انہوں عنہ۔ نے کہا کہ برے خیال آتے ہیں، تو اس کی کیا، اس کے لیے کیا ہوتا دیکھیں ان کا برے خیال آتے ہیں، اب آنے کو تو ہم نہیں روک سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے برے خیال لاتے ہیں، تو بالقصد لا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ برے خیال خود بالقصد لا رہے ہیں اور اس کے ضمن میں یہ چیزیں ہو گئیں، یعنی آپ برے خیال اتنی کثرت سے لاتے رہے کہ پھر نتیجہ یہ ہو گیا کہ ناپاک ہو گئے، تو اس صورت میں آپ ہوں گے گناہ گار، لیکن روزہ ابھی بھی نہیں ٹوٹے گا اگر آپ نے ہاتھ استعمال نہیں کیا تو، اور اگر برے خیال لاتے لاتے ہاتھ بھی یوز کیا تو روزہ تو گیا اور قضا کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا اس میں، اس لیے کہ یہ جرم کامل نہیں کہلاتا ہے، اس لیے ٹھیک ہے۔ ہے؟ اس میں ایک چیز اور پوچھنا تھی، منی اور مجی دونوں میں فرق کیا ہے، اور کیسا پتہ چلے گا؟ مزی ہے تو اس میں بھی غسل فرض ہوگا کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے۔
دیکھیں منی سے ہی غسل فرض ہوتا ہے بس، اس کے علاوہ مزید سے ودی سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، یہ ایک چیز کلیئر ہوئی۔ اب اصل میں ہوتا کیا ہے کہ مزی کب نکلی ہے اور منی کب نکلی یہ فرق نہیں ہو پاتا، تو اس لیے تھوڑی سی دشواری آ جاتی ہے۔ جیسے تو کوئی حاجت سے فارغ ہونے کا اور اس میں تھوڑا زیادہ زور لگا ہے پیٹ کی وجہ سے، ہاں تو اس کو ہاں اس کچھ وقت جو قطرے نکلتا جاری ہو۔ ہے جی اس کو ودی کہتے ہیں۔ جی استنجا وغیرہ کے بعد جب تھوڑا سا زور لگاتے ہیں یا پھر پیٹ کی گرمی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدھ قطرہ وائٹ کلر کا تھوڑا سا نکلتا ہے، یہ کہلاتا ہے ودی، اور اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، اس سے وضو ٹوٹے گا۔ اور مان لیجئے اس کنڈیشن میں منی بھی نکل گئی اگر، تو اس سے بھی صرف وضو ٹوٹے گا، غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل واجب ہونے کے لیے صرف منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلنا، یہ اس کا بیس ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے استنجا کر رہے ہیں تو شہوت تو ہے نہیں، بس ہم نے زور لگایا یا بیماری ہو گئی ہے جریان وغیرہ کی تو یوں نکل جاتا ہے، تو اس سے صرف وضو ٹوٹے گا، غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس میں ٹھیک جو ہے، آپ اللہ نے تعالیٰ بتایا کہ آپ کو غسل آپ نے بغیر غرارے اور بغیر ناک میں پانی ڈالے کر لیا، اب روزہ کھولنے کے بعد اس کو غرارہ کرنا اور ناک میں پانی بہانا ضروری رہے گا کہ اسی نماز پڑھ لے گا؟ نہیں، ضروری نہیں رہے گا، کیونکہ اصل ہوتا ہے پورے منہ میں اچھے سے پانی گھما لینا جی اور ناک کے یہاں تک پانی پہنچانا۔ وہ غرارے کو اس لیے منع کرتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو لے رہے غرارہ اچانک سے ایک آدھ قطرہ چلے جائے جی جی تو آپ پریشان، آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ اسی طرح سے ناک میں اگر مبالغہ کر رہے ہیں تو دماغ میں چڑھ جائے گا، اس لیے منع کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی غرارہ کر لے تو روزہ فوراً نہیں ٹوٹے گا، لیکن امکان 90% رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پانی چلا اس لیے منع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ جائے۔ ماشاء اللہ حضرت، اگلا سوال لیتے ہیں۔ کیا تراویح کی رکعتیں دو دو کر کے باندھے یا چار کر کے بھی نیت باندھ سکتے؟ میں چار چار کر کے ہی نیت باندھ لیتی ہوں، کیا صحیح ہے؟ ایک بار پھر سے پڑھ دیجیے۔ تراویح کی نیت دو دو رکعت کر کے باندھے یا چار چار رکعت کر کے؟ میں چار چار رکعت کر کے نیت باندھ لیتی ہوں، تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں سنت یہ ہے کہ تراویح کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے، دو رکعت اس کے آگے 20 رکعت پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ چار چار رکعت کر کے پڑھتا ہے اور دو دو پر قاعدہ بھی کر رہا ہے، ہر دو پہ قاعدہ کر رہا ہے لیکن چار رکعت پہ سلام پھیر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی ان کی نماز تراویح بالکل ہو جائے گی اور گناہ گار بھی نہیں ہوگی۔ بہتر دو دو رکعت اور چار چار کر کے بھی پڑھ لیں گے تو بھی نماز تراویح آپ کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ ماشاء اللہ، کچھ آڈیو سوال شامل کرنا چاہوں گا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ منہ میں چھالا نکلا ہوا ہے، کلی کرتے ہیں تو منہ میں جلن ہوتی ہے بہت تگڑی، اب اس کو اندر کے لیے وہ کرتے ہیں ایسے کر کے مطلب اندر جیسے پانی پینے کے بعد فوٹو لیا جاتا ہے ویسے کرتے ہیں، تو کلی تو ہم نے کر چکے ہیں، اب احساس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پانی حلق کے نیچے چلا گیا اندر کرنے سے، اب یہ نہیں پتا چل پاتا کہ وہ پانی ہے کہ یہ میرے منہ میں جو چھالا نکلا ہے اس کا رس آتا ہے کہ تھوک ہے، یہ سب پتہ نہیں چل پاتا، کیونکہ میں نے کلی تو کر دیا، پورا پانی باہر کر دیا، اب اس صورت میں کیا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، کیا حکم ہوگا اس کا؟ مطلب پتہ ہی نہیں چل پاتا، کلی کیا، کلی پورا پانی باہر ہو گیا، اس کے بعد جیسے نہ تو رال ٹائپ کی باہر آتی رہے گی تو اس کو اندر لیتے ہیں تو دیکھیں منہ میں چھالے ہیں یا کچھ بھی ہے، آپ نے کلی کرنے کے لیے پانی لیا اور اپنے طور پر اچھے سے کلی کا پورا پانی آپ نے باہر کر دیا ہے، یعنی آپ کے اوپر جتنا لازم تھا وہ آپ کر چکے ہیں۔ اب اس چھالے کی وجہ سے آٹومیٹک اگر کچھ منہ میں پانی بن رہا ہے یا جو کچھ بن رہا ہے اور وہ اندر جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ باہر سے اندر چیز جانے ٹوٹی ہے، اور آپ نے جو باہر سے لیا تھا کلی میں وہ پورا آپ باہر کر چکے ہیں پورے احتیاط کے ساتھ، تو اب وہ چیز آپ باہر کر چکے ہیں تو اس سے آپ کے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے جلد از جلد، آمین۔ کیا وضو کرنے کے بعد جو پانی تھوڑا ہاں رہ جاتا ہے تو وہ؟ وضو کرنے میں بھی یہی احتیاط ہے کہ جب آپ کلی کے لیے پانی لیں گے تو پورا اپنے طور پر پورے احتیاط کے ساتھ وہ کلی کا پورا پانی آپ باہر کر لیں۔ اگلا سوال بھی حضرت لائیو چیٹ
पूछ रहे हैं क्या خواتین کی آواز کا بھی پردہ ہے؟ چلیں بسم اللہ. دیکھیے خواتین کی آواز کو بھی عورت کہا گیا ہے، یعنی ان کو بھی چھپانا ہے، اور آواز کو بھی عورت کہا گیا، یعنی اس کا بھی ایک پردہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ بلا ضرورت شرعیہ وہ اپنی آواز غیر محرم کو نہ سنائے. ٹھیک ہے، اس میں ایک چیز لگی تھی، بلا ضرورت شرعیہ. اگر ضرورت شرعیہ ہے تو پھر آپ اپنے کام کر سکتی ہیں. اب جیسے مسئلہ ایک آتا ہے کہ ان کو دین کی جانکاری حاصل کرنی ہے، تو کیا دین کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آڈیو سوال کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں 2-3 چیزیں نوٹ کرنی ہوں گی. نمبر 1 کہ کیا ان کو ٹائپ کرنا آتا ہے یا نہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ جہاں کر رہی ہیں کیا صرف خواتین ہیں یا مرد بھی ہیں. اگر مرد بھی ہیں تو غیر محرم بھی ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو ٹائپنگ آتی ہے یا نہیں. اگر مسئلہ ٹائپ کر سکتی ہیں تو وائس نہ کریں، کیونکہ پھر ابھی حاجت نہیں ہوئی. ابر یہ ہے کہ آپ کو ٹائپ کرنا نہیں آتا، صرف وائس کر سکتی ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کسی محارم کے ذریعے آپ پوچھ سکتی ہیں، تو پھر ان کا سہارا لے کے آپ پوچھیں گی، کیونکہ ابھی بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے محارم نہیں پوچھ رہے ہیں اور آپ کو ٹائپ کرنا نہیں آتا ہے تو پھر آپ پوچھ سکتی ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب تو یہ پوچھنے کی ضرورت متحقق ہو گئی، لیکن اب گروپ میں تو بہت سارے لوگ ہیں، ضرورت متحقق ہوئی پوچھنے کی ان کی عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے. اب وہ گروپ میں کیسا کیا کریں، تو گروپ کے بجائے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ایڈمن سے رابطہ کر کے ڈائریکٹ جو آپ کے سوال کا جواب دیں گے، یعنی مفتیان کرام، عالم صاحب، ان تک آپ اپنے مسئلہ پہنچا دیجئے، وہ سن کر آپ کو جواب دے لیں گے، ہے نا. اچھا، اس میں کسی کو دماغ میں آئے گا کہ کیا اس صورت میں مفتی صاحب ان کے لیے محرم ہو جائیں گے؟ مطلب ہمیں نہیں سنا رہے، ان کی آواز خود سننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو دیکھیے مسئلہ کیا تھا، ضرورت کا متحقق ہونا. تو ہم نے ساری صورتیں بتا دی آپ کو. اب وائس میں ہی پوچھنے کا ان کے پاس ایک چانس رہ گیا. اب یہ تھا کہ گروپ میں بھیجیں تو جن کو جواب دینا ان کے علاوہ 4 لوگ اور سن رہے ہیں، ان کا سننا کس مطلب کا نہیں رہا، ہے نا. اور جن کو جواب دینا ان کا سننا بھی ظاہر سی بات ہے، وہ سنیں گے نہیں تو جواب کیسے دیں گے، تو ان کا سننا اس ضمن میں نہیں آتا ہے. اس کی ہماری بہت بڑی مثال ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی اکمل مدنی صاحب قبلہ دامت اللہ علیہ، اللہ ان کے فیضان کو جاری رکھے. آپ ان کے دیکھیں، ان کے سوالات میں آپ اگر ان کے پاس 20 کالز آتی ہیں تو 20 میں سے 15 کال خواتین کی ہوتی ہیں، ہے نا. تو ماشاءاللہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. اگر واقعی یہ بالکل ممنوع ہوتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس بڑے منصب پہ فائز مفتی صاحب قبلہ وہ اس کو کبھی بھی مطلب اس پہ روشنی نہ ڈالتے. ضرور ڈالتے، لیکن وہ جواز کی صورت میں، اس لیے آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. اور ایسے بھی خواتین کم ہی دین کی طرف مائل ہوتی ہیں، تو مائل ہونے دیں نا. باقی تفصیل جو میں نے بیان کی ہے اس کو ذہن میں رکھ کر ہی آگے مسئلہ سمجھیں گے، واللہ تعالی عالم. اگلا سوال ہے. بچوں نے کہا ایک بار پھر بتا دیں، تو ایک بار پھر آپ ریپیٹ کر کے سن لیجئے گا بھائی. ہاں السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کل جمعہ تھا، میں جمعہ میں گیا تو تھوڑی دیر بعد خطبہ چالو ہو گیا، مجھے سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا. پھر جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کے بعد پھر میں نے سنت پڑھی. کیا یہ صحیح یا غلط ہے؟ دیکھیں، پہلے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ خطبے سے پہلے پہنچ جائیں، سنتیں پڑھ لیں، تاکہ فرشتوں کے رجسٹر میں نام لکھا جائے بھائی. اب ایسا بھی کیا کہ آپ پہنچیں اور آپ کا نام بھی نہیں لکھا گیا، کیا فائدہ ہوا. خیر، سنتیں جب شروع میں چھوٹ جائے تو حکم یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں اس کو پڑھ لیں. بعد میں کب پڑھیں گے؟ جو بعد کی جو سنتیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد، یعنی 4 سنتیں موقعہ، پھر 2 سنتیں موقعہ، اس کے بعد وہ چھوٹی والی 4 سنتیں موقعہ آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی عالم. اگلا سوال ہے. جی السلام علیکم. یہ وہی ہے. اگلا سوال حضرت لائیو چیٹ پوچھ رہے ہیں 4 رکعت کی تراویح کی نیت کیا تو 2 رکعت بعد قیام کیا تو درود شریف دعا پڑھے یا پھر صرف اتحیات پڑھ کے اٹھ جائے.
نماز تراویح کیا ہے؟ سنت موقدہ. اور سنت موقدہ کے ادا کا طریقہ کیا ہے؟ اتحیات پڑھنا ہے، اتحیات کے بعد آپ کو سیدھے اٹھ جانا ہے نا. تو اتحیات کے بعد اب اٹھ جائیں. اصل میں سنت موقدہ اس کی ایک حیثیت نفل کی ہے. تراویح کی جو ہے نا، تراویح کی ایک حیثیت نفل کی ہے صلاۃ اللیل ہونے کی وجہ سے، ہے نا. تو یہ جو سنت موقدہ کہا جاتا ہے تو پورے رمضان پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور اس کو جماعت سے قائم کرنا یہ سنت کفایہ ہے. لیکن فی نفسی یہ ہے نفل، صلاۃ اللیل میں ہے. تو یہ نفل والی صورت یہاں لاگو ہوگی. اس لیے میں نے آپ سے فوراً پوچھا کیا ہے. تو نارملی انسان کو سمجھ میں آئے گا بھائی سنت موقدہ اس کا حکم سیدھا سیدھا ایسا ہونا چاہیے، لیکن ڈیپلی جو ہے وہ یہ ہے کہ فی نفسی ہی یہ نفل ہے، صلاۃ اللیل میں آتا ہے. سنت موقدہ جو ہے وہ ہر شب میں پڑھنا یہ سنت موقدہ، جماعت سنت کفایہ. تو پھر اس کو نفل والی کنڈیشن میں لے کے اتحیات وغیرہ پڑھیں، پھر کھڑے ہوں گے، پھر ثنا وغیرہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اچھا، تراویح کے تعلق سے ایک سوال اور آیا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ شامل کر لوں. میں پوچھا تھا کہ تراویح کی جو ہم نیت کرتے ہیں تو کیا دو دو رکعت نیت کرنا ضروری ہے یا اکٹھے 20 کر لیں جھنجھٹ ختم ہو جائے؟ تو دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ دو دو رکعت پر الگ الگ نیت آپ کر کے پڑھیں. لیکن کسی کے پاس واقعی بہت کم ٹائم ہے تو پھر وہ اکٹھی 20 بھی کر لیتا ہے، اور 20 رکعت اس نے دو دو کر کے پڑھ لی تو اس کی 20 رکعت تراویح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. تو ناظرین، آج کے سوال پورے ہوئے، جس کے جوابات ہم نے مفتی صاحب کی طرف سے سماعت کیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مفتی صاحب کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے ناظرین، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ہمیں دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.